سے ہم آرکائیو کی بات کر رہے تھے تو 1927 میں کولمبیا میں وہ پیدا ہوئے تھے اور کولمبیا کی نیشنل یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی. پھر یہ کہ مارکیز کی سب سے بڑی ادبی کامیابی اس وقت ملی جب 1967 میں ان کا شاہکار ناول تنہائی کے 100 سال شائع ہوا. 1967 میں شائع ہوا تھا وہ، اور اس نے مارکیز کو بین الاقوامی شہرت دلائی اور انہیں لاطینی امریکی ادب کی سب سے اہم شخصیت بنا دیا گیا. 1982 میں ان کو انعام ملا. اس کے علاوہ ان کی جو کتابوں کی فہرست ہے وہ بہت لمبی ہے. آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ صرف 4 افسانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے اس کو اس لیے ایک نیا فارمیٹ ہم نے سوچا کہ یہ اس طرح کریں، بجائے اس کے کہ ہم عمومی گفتگو کریں جو کہ ہوتی رہتی ہے مارکیز کے بارے میں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ اسپیسیفک کہانیاں لے کر اور اس سے پھر دیکھیں کہ جائزہ لیں کہ وہ کیا لکھتا ہے. تو اس کے بارے میں اس کی جو ناولز ہیں، اس کی 11 ناولز اس نے لکھے ہیں، جن میں بہت زیادہ مشہور تو لو ان دا ٹائم آف کالرا، 100 Days of Solitude، Chronicle of a Death Foretold، No One Writes to the Colonel، یہ بہت مشہور ہیں. اس کے علاوہ بھی اور ہیں. پہلے 55 میں اس کا پہلا ناول آیا تھا لیف اسٹارم کے نام سے، جس کا ترجمہ حال ہی میں انعام ندیم نے کیا ہے. انعام ندیم نے یہ ساری کہانیاں کے عنوان سے یہ ترجمہ کیا ہے، جس میں ساری کہانیاں شامل ہیں سپوزلی. تو دا آٹم آف دا پیٹریارک ایک اور ہے، ان ایول آور شائع ہوئی، اور دا جنرل ان ہز لیبرنتھ اور ہے، آف لو اینڈ ادر ڈیمنز، میموریز آف مائی میلنکلی ہورز، اور ایک ان اگسٹ آئی تھنک اس کا نام ہے، جو آخری جو ان کی پوسٹیومسلی شائع ہوئی ہے وہ. اس کے علاوہ جو کہانیوں کی جو کتابیں ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن مارولس کہانیاں اتنی ساری پھر بھی ہیں. آئیز آف اے بلو ڈاگ، یہ ان کی 1947 سے 1955 تک کی جو کہانیاں تھیں یہ اس میں چھپی تھی. پھر بگ ماماز فیونرل 1962 میں یہ مجموعہ ہے، ادر اسٹوریز اس میں شامل ہیں. پھر انوسینٹ ایرندرا بہت ہی مشہور ہے، اینڈ ادر اسٹوریز، یہ 1972 میں چھپی. اسٹرینج پلگرمس 1992 میں آئی. مارکیز ایک فلم ڈائریکٹر بھی تھے، تو اور فلموں کے اسکرپٹس لکھنا، یہ اپنی کہانیوں پر خود ہی اسکرپٹس لکھتے تھے اپنے، اور ڈائریکٹ بھی کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے تقریباً کے ہر ناول پر، سب تو میں نے نہیں دیکھی لیکن کافی دیکھی ہوئی ہیں، اور بہت ہی اچھی فلمیں بھی بنی ہیں. البتہ بعد میں جو آخری جو میرا خیال ہے ان کی بنی تھی وہ تھی لو ان دا ٹائم آف کالرا. وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اس کے علاوہ میں نے جتنی بھی فلمیں اس کی 8-10 فلمیں دیکھی ہیں، جو کچھ ان کی کہانیوں پر بنی ہیں اور کچھ ان کے ناولز پہ بنی ہیں، جو سینٹ ایرندرا پہ بنی ہے، کرونیکل آف اے ڈیتھ فورٹولڈ پہ ایکسلنٹ بنی ہے. ایک ہم کہانی یہاں ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے آئی اونلی کیم ٹو میک اے فون کال. دس از اے مارولس اسٹوری، اور اس پر میں نے کوئی 40 سال پہلے آج سے امریکہ میں فلم دیکھی. اس کا نام تھا ماریا مائی ڈیئرسٹ کے نام سے بنی تھی. وہ بس دل ہلا دینے والی کہانی جس کو کہہ سکتے ہیں نا، وہ فلم وہ انہوں نے بنائی. کہانی بھی ویسی ہی ہے، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے سب سے پہلے انعام ندیم نے اتنی ساری کہانیاں جو ہیں وہ ترجمہ کی ہیں، اور ٹیوزڈیز سیاسٹا، منگل کا قیلولہ جو ہے اس کے نام سے کہانی ہے. میں نے لکھ دی تھی وہاں پر اپنے گروپ میں، تو میرا خیال ہے کافی لوگوں نے شاید اس کو پڑھا ہو، لیکن اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا تو کچھ انعام اس کے بارے میں بتائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے یہ کہانی. تو میں انعام سے کہوں گی کہ اب اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں. ہمارے 4 اسپیکرز تھے، لیکن ابھی 2 ہی آئے ہیں یہاں پر، اور عمیر جو ہماری آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے تھے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. ہاں، لیکن ابھی بعد میں بلا لیتے ہیں، پہلے آپ اپنا تو ہم انعام سے ہی ساری کہانیوں پہ ڈسکشن کر لیں گے مل کر، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر. خواتین و حضرات، یہ تذکرہ آیا کہ میں نے ان کی ساری کہانیاں ترجمہ کی، یہ حال ہی میں چھپی ہیں پچھلے سال.
ان کی بہت ساری کہانیاں میں پہلے پڑھ چکا تھا، اور بہت سی کہانیاں ایسی تھی جو ترجمہ نہیں ہوئی تھی، دراصل انہی کو ترجمہ کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر یہ پروجیکٹ بڑھ گیا تو پھر وہ اس طرح سے کام کرنا پڑا۔ اس سے ایک فائدہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ کسی بڑے ادیب کو اگر آپ اس کا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بالاستیاب مطالعہ کریں شروع سے آخر تک، اور سن وار ترتیب سے اگر آپ کسی ادیب کو پڑھیں تو آپ صحیح معنوں میں اس کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے یا اس کی جو جس طرح اس کا فن ترقی کرتا ہے وہ اس عمل کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ اس لکھنے والے نے اپنا اسلوب کہاں بدلا اور کس زمانے میں کیا موضوعات تھے جو اس کو پسند تھے، اور یہ رفتہ رفتہ اس کا فن ان منزلوں کی طرف کس طرح سے بڑھتا چلا گیا۔ تو ایک قاری کے طور پر، ایک پڑھنے والے کے طور پر میرے لیے یہ بڑا دلچسپ تجربہ تھا۔ ترجمے تو پتہ نہیں وہ کیسے ہوئے، لیکن اس سے جو سیکھنے کو ملا وہ بہت زبردست تھا، بہت اعلیٰ چیز تھی۔ ان کی کئی کہانیاں ایسی ہیں جو اب تک میرے حافظے میں ہیں، جب پڑھی تھی تب بھی ان کا اثر اتنا ہی تھا، پھر جب میں نے ان کو ترجمہ کیا اس وقت بھی ان کا اثر اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ کہانی جس کا ذکر ابھی ڈاکٹر تنویر کر رہی تھی، میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے کچھ نوٹس بنا رہا تھا کل رات کو بیٹھا ہوا، تو وہ نوٹس پھیل کر ایک مضمون کی صورت اس کی بن گئی۔ تو میں اس میں سے اگر کچھ حصے پڑھ دوں مضمون کے، اور اگر آپ چاہیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم گفتگو کو بھی آگے بڑھا سکیں گے، سوال جواب کو بھی۔ تو جس کہانی کا ذکر ہو رہا ہے اس کا اردو عنوان ہے منگل کا قیلولہ، اور میں نے اس کو عنوان دیا ہے یہ انسانی وقار کا مرثیہ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ اس میں انسانی وقار کو کیسے مارکیز لے کر آئے ہیں۔ اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے میں نے کی ہے کہ گابریل گارشیا مارکیز 20ویں صدی کے ان چند ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے مختصر افسانے کو نہ صرف نئی فنی جہت عطا کی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ مختصر بیانیہ بھی ناول جیسی وسعت، تہداری اور فکری گہرائی پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی اصل شہرت تو ان کے جن ناولوں کے سبب سے ہے، ڈاکٹر تنویر نے ان کے نام لیے، لیکن ان کا افسانوی سرمایہ جو ہے وہ بھی اسی قدر اہم ہے، اور یہ ہمیں تب معلوم ہوتا ہے جب ہم ان کی کہانیوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں لاطینی امریکہ کی تاریخ، غربت، سیاسی جبر، مذہبی اقتدار، طبقاتی تفاوت، تنہائی، یادداشت اور انسانی وقار جیسے موضوعات اس فنکارانہ مہارت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں کہ قاری کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ مصنف کسی نظریے کی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس ساری سچویشن سے اپنے آپ کو باہر کھڑا کر کے کسی ادیب کے لیے کوئی کہانی لکھنا، کسی کردار سے وہ ہمدردی نہیں جتاتے، مظلوم سے بھی نہیں، ظالم سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں شاید ایسی ایک مثال ملتی ہے، اور وہ اسمت چغتائی کی ہے۔ اسمت چغتائی اپنے کرداروں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتی، وہ جیسے ہیں ویسے ان کو پیش کر دیتی ہیں۔ یہ مثال ہمیں مارکیز کے یہاں بہت واضح نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو کہانی ابھی زیر بحث ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ کیفیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ مارکیز کے فن کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ غیر معمولی واقعات کو بھی اس سادگی سے بیان کرتے ہیں جیسے روزمرہ زندگی کا حصہ ہوں، اور دوسری طرف عام سے واقعے کو بھی اس انداز سے پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ انسانی تجربے کی ایک آفاقی علامت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ان کے افسانوں کی جو فضا ہے یا جو دنیا وہ بناتے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر وسیع ہوتی ہے۔ افسانہ ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتا، اس کا کوئی کردار، کوئی چیز ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ان کے یہاں واقعات سے زیادہ اہم وہ خاموشیاں ہیں جو واقعات کے درمیان موجود رہتی ہیں۔ پھر سے کہوں گا کہ یہ کہانی جو ابھی زیر بحث ہے، اسی کو پیش نظر رکھ کے یہ فقرہ بھی میں نے لکھا کہ اس کے اندر پوری کہانی میں ایک خاموشی ہے،
اور بہت کم مکالمے ہیں. وہ جملے جو ادا نہیں کیے جاتے وہ احساسات، شہروں، حرکات اور مختصر مکالموں سے ظاہر ہوتے ہیں. یہی فن بعد میں ان کی شناخت بن گیا. ان کا یہ افسانہ جو ابھی زیر بحث ہے، منگل کا قیلولہ، ہم اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ افسانہ 1962 میں شائع ہونے والے مجموعے جس کا اردو میں عنوان تھا بڑی ماما کا جنازہ، اس میں شامل تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ نہ صرف یہ مارکیز کی نمایاں ترین کہانیوں میں شمار ہونے لگا، بلکہ خود مصنف نے بھی ایک انٹرویو میں اسے اپنی سب سے پسندیدہ کہانی قرار دیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. عام طور پہ لکھنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کوئی خاص تحریر اس کو پسند ہے یا یہ چیز، یہ ناول. وہ انٹرویو میں نے پڑھا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر، ایک لمحہ جھجکے بغیر اس کہانی کا نام لے دیا. گویا یہ کہانی ان کو اس حد تک پسند تھی. یہ بات محض ذاتی پسند کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اس مختصر سی کہانی میں تقریباً ہر وہ خوبی موجود ہے جسے مارکیز اپنے افسانوی فن کا جوہر سمجھتے تھے. کہانی بمشکل 3.5 یا 4 صفحے کی ہے. اس سے مختصر کہانی کیا ہوگی؟ میں اگر ایک نشست میں اسے پڑھوں تو شاید 10 منٹ میں، 8 منٹ میں وہ کہانی میں پڑھ ڈالوں گا. یہاں پر اتنی مختصر کہانی ہے، لیکن ایک اتنا بڑا لکھنے والا جب اس کو اپنی سب سے پسندیدہ کہانی قرار دیتا ہے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کیا اس کہانی میں ایسا کچھ ہے جو شاید ان کے سارے فن کا احاطہ کرتا ہے. یہ بات بہت مجھے لگتا ہے کہ معنی خیز ہے. بظاہر اس کہانی کا پلاٹ نہایت سادہ ہے. ایک غریب عورت اپنی 12 سالہ بیٹی کے ساتھ شدید گرمی کے عالم میں ایک منگل کی دوپہر ٹرین کے ذریعے ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچتی ہے. کہانی ٹرین کے سفر سے شروع ہوتی ہے. بے تحاشا گرمی ہے. ٹرین کی کھڑکی سے جو ہوا آ رہی ہے وہ ایسا ہے جیسے آگ برسا رہی ہے، اور وہ خالی ڈبہ ہے. اس میں وہ ماں بیٹی سفر کر رہی ہیں اور وہ ایک قصبے میں پہنچتی ہے. ان کا مقصد اپنے مقتول بیٹے کارلوس سینٹینو کی قبر پر دعا پڑھنا ہے. کارلوس ایک بیوہ عورت کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے اس کارلوس کو گولی مار دی گئی تھی. اس کا بیٹا چور تھا اور اس قصبے میں وہ ایک عورت کے گھر چوری کر رہا تھا اور اس کو گولی مار دی گئی اور اسی قصبے میں دفنا دیا گیا. اب اس کی ماں اپنی چھوٹی سی 12 سال کی بیٹی کے ساتھ اس اپنے اکلوتے بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے یا دعا پڑھنے کے لیے اس قصبے میں آ رہی ہے، اور گرمی کا ایک عالم ہے. پورا قصبہ اسے ایک چور کے طور پر جانتا ہے. ماں قبرستان کی چابی لینے کے لیے پادری کے گھر جاتی ہے. مختصر سی گفتگو ہوتی ہے اور پھر ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر قصبے کے لوگوں کی معنی خیز نگاہوں کے درمیان قبرستان کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. کہانی ختم ہو جاتی ہے. بس اتنی سی کہانی. پوری کہانی کا خلاصہ میں نے چند سطروں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن یہی اس کہانی کی عظمت کا پہلا راز ہے. یہاں واقعہ چھوٹا ہے مگر اس کے اندر انسانی تجربے کی ایک پوری کائنات سمٹ آئی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ شاید 3.5-4 صفحے کا افسانہ ہے. طویل کہانی سے طویل مضمون ہے. کہیں تو میں مضمون چھوڑ دوں. در حقیقت یہ افسانہ کسی چور کی کہانی ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ چور کے بارے میں افسانہ لکھا ہے انہوں نے، دراصل یہ ایک چور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جو انسان کو اس کے حالات سے الگ کر کے صرف اس کے جرم کی بنیاد پر پہچانتا ہے. دیکھیے یہاں پر یہ کہانی کس طرح سے ہمیں مانوس معلوم ہونے لگتی ہے. کیا یہ منظر ہم روز دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ شاید اس کی شدت ہمارے سماج میں بڑھ جاتی ہے. یہ ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جو اپنے بیٹے کے جرم سے انکار نہیں کرتی، نہ ہی اس کے لیے معافی مانگتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے انسانی وقار پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
یہی نکتہ اس افسانے کو عام اخلاقی کہانیوں سے ممتاز کر بنا دیتا ہے۔ مارکیز یہاں خیر و شر کی سادہ تقسیم پیشی نہیں کرتے، بلکہ قاری کو ایک ایسے اخلاقی خطے میں لے جاتے ہیں جہاں غربت، مجبوری، سماجی تعصب اور انسانی ناموس ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس افسانے کی اصل کشمکش کسی جرم کے گرد نہیں، بلکہ انسان کی عزت نفس اور سماج کے فیصلوں کے درمیان برپا ہوتی ہے۔ مارکیز کا بیانیہ تکنیک بھی یہاں اپنی انتہا پر ہمیں نظر آتی ہے اس کہانی میں۔ وہ نہ کہیں جذباتی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، نہ کرداروں کے دکھ پر تبصرہ کرتے ہیں، نہ قاری سے ہمدردی کی اپیل کرتے ہیں۔ پوری کہانی ایک غیر معمولی ضبط کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ماں کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرتا، بیٹی کوئی شکوہ نہیں کرتی، پادری بھی بلند آواز میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ان مختصر جملوں کے درمیان جو خاموشیاں موجود ہیں وہ پورے افسانے کا سب سے طاقتور حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کہانی کی اصل قوت اس میں نہیں جو کہا گیا ہے، بلکہ اس میں ہے جو جان بوجھ کر نہیں کہا گیا۔ یہ افسانہ سکوت، توقف اور اشارے کی زبان میں لکھا گیا ہے۔ یہی اس کی ادبی عظمت کا بنیادی سبب ہے، یہی وہ اسلوب ہے جو مارکیز کو اپنے بیشتر ہم اثروں سے ممتاز کرتا ہے۔ بہت سے افسانہ نگار غربت کو دکھانے کے لیے درد انگیز مناظر پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سماجی ہمدردی جسے ہم کہتے ہیں، اور شاعری میں تو یہ بہت ہی ہوتا ہے۔ شاعری میں لے آئیے آپ پیاس اور ماں اور یہ، اور تو دیکھیے کہ کیسی داد ملتی ہے۔ اگر شاعر یہاں بیٹھے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ذرا سا سماجی ہمدردی کے موضوعات پر شعر کہہ لیجئے اور بہت داد پڑے گی۔ اور لکھنے دوسرے فکشن میں بھی یہ طریقہ ہمارے یہاں، یہ میں تو اس کو ایک چالاکی کہوں گا، عام ہے یہ، ہمدردی بٹورنے کے لیے، توجہ بٹورنے کے لیے۔ بہت سے افسانہ نگار غربت کو دکھانے کے لیے درد انگیز مناظر پیدا کرتے ہیں، سماجی ناانصافی کو نمایاں کرنے کے لیے خطیبانہ جملے لکھتے ہیں، یا کرداروں کے جذبات کی طویل تشریح کرتے ہیں۔ لیکن مارکیز اس کے برعکس محض چند اشیاء، چند حرکات اور چند مختصر مکالموں کے ذریعے پورا منظر تعمیر کرتے ہیں۔ ٹرین کی کھڑکی سے آتی ہوئی گرم ہوا، اخبار میں لپٹا ہوا پھولوں کا گلدستہ، سوگ کے سیاہ کپڑے، خاموش سڑکیں، قیلولے کی نیند میں ڈوبا ہوا قصبہ، ایک ماں کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا کہ پیاس سے مر بھی رہی ہو تو کسی کے ہاں سے پانی مت پینا اور ہرگز مت رونا۔ یہ تمام جزیات مل کر ایک ایسی فضا تشکیل دیتی ہیں جس میں پورا معاشرہ اپنے رویوں سمیت قاری کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منگل کا قیلولہ کو صرف ایک سماجی افسانہ کہنا اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ دراصل انسانی وقار کا ایسا مرثیہ ہے جس میں سب سے بلند آواز خاموشی کی ہے، سب سے بڑا احتجاج سکون اور خودداری کا ہے۔ سب سے گہرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان کی تمام شناخت صرف اس کے ایک جرم سے متعین کی جا سکتی ہے، یا اس کے پس منظر، مجبوریوں اور انسان ہونے کے حق کو بھی کوئی اہمیت حاصل ہوتی ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے مارکیز اس مختصر کہانی کو ایک مقامی واقعے سے اٹھا کر انسانی ضمیر کے ایک عالمگیر استعارے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں نے چونکہ لکھ ہی رہا تھا تو پھر تفصیل سے اس کے مارکیز کے اسلوب کو یا بعض مناظر کو اس مضمون میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی گفتگو ٹھیک ہے تو چاہیں تو میں اس مضمون ابھی بہت ہے، ہم اس کو آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جی پوچھیے۔ ہاں وہ یہ تو کہتی ہے نا کہ رونا مت، پانی نہیں مانگنا، مگر وہ کہتی کہ پیچھے نہیں دیکھنا، مڑ کے دیکھیے، ڈونٹ لک بیک۔ جی ہاں،
This is so important. Yes. She says you don't look back बस because गर्दन उठाओ और चलती जाओ. आप confront करेंगे वो लोगों को जो आपके बेटे के जुर्म की वजह से आपको जज कर रहा है. ऐसा अच्छा, है. एक तो ये बात हुई. दूसरी बात ये है कि ये लोग फूल लेकर आए थे, जी. है ना? तो बेटी के हाथ में तो ताजा फूल थे और माँ के हाथ में आर्टिफिशियल फूल थे. तो ये भी तो एक सिंबलिज्म है ना. अच्छा, मुझे लगता ये है वो एक ही, सिंबलिज्म ये मुझे है. लगता है एक ही गुलदस्ता है. ये दो है अलग अलग. अगर अच्छा, आपको जहां तक मुझे कहानी याद है, हाँ. वो इसलिए मैंने आज सुबह आने से पहले ये कहानी भी पढ़ी. मजमून तो कल रात लिख ही लिया था, लेकिन सोचा कि रिकॉल कर लूं कहानी को, तो आज सुबह कहानी दोबारा पढ़ी है. एक माँ के हाथ में एक काले रंग का बैग है, हाँ, जिसे वो बहुत मजबूती से दोनों हाथों से दबाए हुए है. हाँ. बेटी के हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता है जो अखबार में लिपटा है. हाँ, और ट्रेन के artificial सफर है. के दौरान हाँ, वो ट्रेन के टॉयलेट में जाकर उस पर पानी डालती है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि वो फूल मुरझा रहे हैं. पादरी के यहाँ वो गुलदस्ता बेटी के हाथ से माँ ले लेती है. आपको गलतफहमी हो रही, दो गुलदस्ते उसमें हाँ, नहीं है. शायद ऐसे- मेरे. जी. मगर मुझे ये था ना कि वो जो माँ लाई थी, जहां तक मुझे याद है जी. कि ये फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे, ये प्लास्टिक की मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, क्योंकि वो चाहती थी कि जब वो डाले तो हमेशा रहे हम्म. उसके कबर पे. तो ये चीजें उसकी माँ की जो कैरेक्टर है उसको कहती है कि आप पीछे ना देखना, लोग आपको जज करेंगे, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट. Yes. ये चीज है. वन क्वेश्चन. आपने फरमाया था कि जब आपने इसका तर्जुमा किया तो एक तुम बैठो. जी अस्सलाम वालेकुम. आपने फरमाया था कि जब ये जो सबसे बड़ा आपका टेक अवे था वो लर्निंग थी, तो कैन यू डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली यू लर्न आउट ऑफ दिस अदर देन द डिस्क्रिप्शन व्हिच यू गेव अस. आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग एज ए राइटर क्या थी? देखिए, किसी भी पढ़ने वाले की अदब से लर्निंग क्या होती है. मैं ये महज इत्तेफाक की बात है कि मैं एक टीचर हूँ, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और वो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जिस तरह की अगर किसी और कोई यूनिवर्सिटी हो तो उसमें लिटरेचर ना पढ़ाया जाए. लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान की पहली लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इंजीनियर्स को भी लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर्स करने वालों को भी सबको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है. सो इस सवाल का सामना मुझे हर सेमेस्टर में करना पड़ता है. जब तालिब इल्म मुझसे पूछते हैं कि हम तो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो हम लिटरेचर क्यों पढ़ें, आप हमें फैज क्यों पढ़ा रहे हैं, आप हमें मंटो क्यों पढ़ा रहे हैं, या मीर गालिब या दास्ताने क्यों पढ़ा रहे हैं. सो बुनियादी तौर पर आपका जो सवाल है वो मेरी लर्निंग का सवाल महज नहीं रह जाता एक पढ़ने वाले की हैसियत से. वो मजमूई तौर पर उसकी फजा ये है कि असल में अदब हमें देता क्या है, हम कहानियां क्यों पढ़ते हैं, हम शायरी क्यों पढ़ते हैं. सो ये जो क्यों है ये बड़ा सवाल है. एक निशिस्त इस पे जरूर रखिए कि लिटरेचर क्यों पढ़ा जाए. जी, वो मैं भी बता सकता हूँ, मेरी रोजी रोटी है, मैं तो बता ही सकता हूँ, लेकिन ये महफिल उस बारे में नहीं है. कहानियों पे बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं. वैसे तो इसकी कितनी कहानियों पे बात हो सके. अब आपने देखा कि एक ही कहानी पे बात करते करते हमें काफी वक्त गुजर चुका है. कोई और सवाल करना चाहेगा? आप भी कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम. जी, एक सवाल है मेरा. जी, आप पानी पी लीजिए. अच्छा, एक सवाल ये है मेरा, छोटा सा सवाल है, और मेरा नाम डॉक्टर अनाफ फातिमा है. मैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी डॉ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ. मेरा सवाल ये है कि जैसे मार्क्वेज की जो कहानियां हैं, इनमें आपको, जैसे आपने उस पर पूरी रिसर्च की है, आपने उस पर पूरा इतना लिखा है, तर्जुमा किया है, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी कहानियों उन्होंने एक अधूरापन छोड़ा है, और यानी वो दानिस्ता तौर पे उन्होंने छोड़ा है? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, हरगिज नहीं. अधूरापन कैसे कोई अदीब छोड़ सकता है? ये एक टेक्निक तो हो सकती है. इस अफसाने पे बात करते हुए मैंने एक फिक्रा कहा कि यानी जो नहीं लिखा गया, लेकिन इतने बड़े
लिखने वाले अदीब ये तकाजा तो अपने पढ़ने वालों से करते हैं ना कि भाई कुछ लिख पढ़ कर आओ तो हमारे अदब को हाथ लगाना। जाहिर है बच्चों के लिए तो ये नहीं है कि जो कहें ये कहानी तो अधूरी है, अरे ये कोई क्लाइमेक्स था, कहानी कहाँ गई, फिर हुआ क्या, ऐसा नहीं है। तो ये बड़े लिखने वालों का मामला ये होता है कि ये जिस सतह पर सोच रहे होते हैं लामहला इनके कारी को उनकी सतह पर जाना ही पड़ता है। ऐसे बहुत से अदीब हैं उर्दू के लिखने वाले भी, ऐसा नहीं कि मैं हम चूंकि ये लातीनी अमेरिका, मतलब कुरातुल ऐन हैदर की किताब आप कैसे पढ़ सकते हैं, कोई भी नॉवेल उनका, अगर आपने पहले बहुत कुछ ना पढ़ा हुआ हो, आपको पहले लिटरेचर के साथ साथ तारीख भी अगर आपका जौक नहीं है, शायरी का अगर आपको जौक नहीं है, आप उनके नॉवेल का लुत्फ नहीं उठा सकते। सो ये बड़े लिखने वालों का जो कमाल है या मैं समझता हूँ अजमत है वो इसी में है कि दानिस्ता ये एक टेक्निक होती है। यहाँ कई लिखने वाले बैठे हैं वो इस बात को जानते हैं कि उस्लूब क्या होता है किसी लिखने वाले का, कैसे किसी चीज को अनकहा छोड़ दिया जाता है और वो फिर ज्यादा गूंज पैदा करती है वो अनकही बात। तो ये एक तरीका है, ये एक स्टाइल है एक्चुअली जी। लेकिन इसको ये नहीं समझा जा सकता कि एक आदमी ने अधूरी कहानी लिखी। मार्केस का तो ये मामला है कि वो नॉवेल जो उनकी जिंदगी का आखिरी नॉवेल था वो उन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दिया था, अपने बेटों से कहा इसे जला देना, ये अच्छा नहीं है, और फौत हो गए। बेटों ने बाप की बात रखी, 10 साल तक उसको हाथ भी नहीं लगाया। 10 साल बाद एक एडिटर ने निकाल के उसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो कमाल का नॉवेल है। अगरचे वो अधूरा था, वो पूरा ही नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद बड़े लिखने उसके अंदर ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स हैं जो सिर्फ मार्केज ही लगा सकते थे। तो वो तो हमें लुत्फ आता है उसका। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जावेद जवाद हुसैन है। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि किसी भी आलमी अदब के जैसे कि किताबें वगैरह अफसाने हम पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं तो कल्चर के हवाले से हमें कितनी मालूमात होनी चाहिए? वो हमारे लिए बिल्कुल नया तो नहीं है। अगर वो किसी मिसाल के 50-60 साल से लिखा गया, उस वक्त कल्चर की क्या कंडीशन थी और वो हमारे कल्चर से कैसे मुमासलत रखता है, हमें उसको समझने में किस तरह मदद होनी चाहिए? एक्चुअली बात यह है कि हम मार्केस की कहानियों को इस महफिल में ज़ेर बहस लाए हैं, तो ये जो आपने भी छेड़ी है ये बहुत एक लंबी बहस, इससे तो छिड़ जाएगी। बहुत 2-4 जुमलों में आप इसका जवाब दे दें फिलहाल, तो बाद में हम आप कह रहे हैं तो उस पर एक नशस्त करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, मजे से बहुत सारी बातें करेंगे। शुक्रिया। बात यह है कि कोई जरूरत नहीं है कि दोनों कल्चर मुमासिल हों और हमें वो मानूस नजर आए। शायद अदब ही तो है जो हमें नए तहजीबों से, नए कल्चर से आशना करता है, हमारे सामने नए जहान मुनकशिफ करता है, हमें जीते जागते इंसानों की कहानियां सुनाता है जो हमसे मुख्तलिफ हैं, जिनके अकायद हम जैसे नहीं हैं, जिनकी सोच हम जैसे नहीं है। शायद अदब ही वो रास्ता है जो हमारे अंदर वो एहतराम का जज्बा पैदा करता है, अपने से मुख्तलिफ लोगों को तस्लीम करने का। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि वो हम जैसे होंगे तो उनकी कहानियां हमें अच्छी लगेंगी, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। वो हमसे मुख्तलिफ हैं, शायद ये बात ज्यादा कशिश की है। हम हैरान होते हैं कि अच्छा वहां ये भी होता है, वो लोग ऐसे जीते हैं, वो लोग ऐसे मुआमला करते हैं, वो लोग ऐसे एहसान करते हैं, वो लोग ऐसे प्यार करते हैं। ये जो हमारे सामने एक नया जहान मुनकशिफ होता है, मुझे लगता है कि इसकी अहमियत ज्यादा है। हाँ, जहां जहां मुमासलत आपने जो कहा वो भी जरूर है, जाहिर है उससे शायद एक खास तरह की खुशी इंसान महसूस करता है। जैसे परदेश में हमें कोई अपनी जुबान बोलने वाला मिल जाए, कहीं पे कराची बिरयानी लिखा हुआ नजर आ जाए अमेरिका में, तो दिल कैसा खुश होता है, अपने शहर का नाम और अपनी खुराक। तो ये वाली बात जरूर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि अदब का जो सबसे बड़ी अदब की जो देन है वो यही है कि ये इंसानों को समझने में हमारी बहुत मदद करता है, उन इंसानों को जो हमसे मुख्तलिफ हैं। कोई और सवाल तो
नहीं है शायद। कहानी के बारे में जो सवाल था वो तो हमने अकीला से सुना। मैं दावत दूंगी तारिक बिन आज़ाद को कि तशरीफ लाएं और बाल्ताज़ार की शानदार दोपहर उसकी एक कहानी है, उसका तज्जिया पेश करेंगे। तारिक फिल्म से और कम्युनिकेशन से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं और अपना तारुफ भी कराइए खुद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा और तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। इनाम नदीम साहब यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर साहबा की शफ़क़त है कि वो अपना तारुफ पेश करने के लिए कह रही हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, बुनियादी तौर पर लुग़त नवीस हूँ, लेक्सिकोग्राफ़र, और फ़िल्म, मीडिया और तदरीस से थोड़ा सा ताल्लुक़ है। और बैनुल अक़वामी अदब के बारे में इनाम साहब यहाँ मौजूद हैं, किताब इनकी यहाँ मौजूद है, और मार्केस के बारे में इनके तराजिम हम उसकी शोहरत भी सुनते रहते हैं, उससे लुत्फ़ भी लेते रहते हैं। तो इनकी मौजूदगी में हम गुफ्तगू क्या करें, लेकिन डॉक्टर साहबा ने क्योंकि आज के दिन ये तजवीज़ किया कि एक कहानी पर मैं भी गुफ्तगू करूँ, डॉक्टर उमैर अहमद भी तशरीफ़ ला चुके हैं और आज की इस महफिल के सदर नशीन ये हैं, तो यकीनन तमाम कहानियों पर मिनहाजुल मजमू तबसरा यही करेंगे और जो कहानी इनके लिए मुंतखब की गई है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक अहम बात कि आज मैं बहुत अरसे की गैर हाजिरी के बाद यहाँ मौजूद हूँ, तो डॉक्टर साहबा को और राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ मकामात की तब्दीली के बावजूद इनके पाए इस्तक़लाल में लर्जिश नहीं आई है और ये सिलसिला जारी और सारी है। इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जो अहबाब इनके साथ हैं यकीनन वो भी इसके हकदार हैं। जो कहानी बाल्ताज़ार्स मार्वेलस आफ्टरनून, उर्दू में इसके तराजिम बुनियादी तौर पे तो मार्केस के जो उर्दू में तराजिम शुरू हुए करीबन उसकी तारीख 40-42 बरस पे मुहित है कि इब्तदाई तौर पे जब छपना शुरू हुए, और उसके बाद जो कहानियां इनाम नदीम साहब से पहले तक जैसे कहा जाए कि अगर उसका हमने जायजा लिया तो करीबन 20 से 25 ऐसी अफसाने थे कि जो मुख्तलिफ मुतरजमीन ने उर्दू में मुंतकिल किए। कुछ ऐसे अफसाने थे कि जो एक से ज़ायद मुतरजमीन ने मुंतकिल किए। जिस कहानी का मैं तस्करा कर रहा हूँ इसका तर्जुमा आसिफ फरूखी साहब ने किया था और पहली दफ़ा 1989 में ये एक रिसाले में शाया हुआ था। उस वक्त उन्होंने इसका उर्दू उन्वान जो रखा था वो पिंजरे में बंद दोपहर रखा था। फिर जब दोबारा ये शाया हुआ 1991 के अंदर, आज में गालिबन, तो उस वक्त उन्होंने इसका नाम तब्दील कर दिया था कि जो अंग्रेजी नाम से बिल्कुल मुमासिल था वो था बाल्ताज़ार की हैरत अंगेज सहपैर। उन्होंने उसका लफ्जी तर्जुमा कर दिया था। अब तर्जुमाकार मौजूद है यहाँ पे। डॉक्टर उमैर ने भी बहुत सारी किताबें उर्दू से अंग्रेजी और अंग्रेजी से उर्दू में मुंतकिल की हैं। दो तरह के रुझानात होते हैं। कभी कभी मुतरजिम जो है वो हदफी जबान को मलहूज रखता है कि जिस जबान में कारी इस कहानी को पढ़ेगा उस जबान की रिवायत, उस जबान की सकाफत को मद्देनजर रखता हुआ तर्जुमा करता है, और कभी कभी उसका ख्याल ऐसा होता है कि जिस जबान से वो मतन ले रहा है, जो उसका माखज है, माखज जबान की रिवायत और सकाफत को पेश नजर रखता है। और इसी तरह उन्वानात के इंतखाब में होता है कि कभी उसके रुझान में तबाजात तबीयत गालिब होती है तो वो उसका तर्जुमा ऐसा करने की कोशिश करता है कि जो उसका मफहूम हो और वो कारी तक इबलाग का फरीजा सर अंजाम दे सके। तो आसिफ फरूखी साहब ने पहली दफा जो तर्जुमा किया उन्होंने उसका मफहूमी तर्जुमा इख्तियार किया। फिर उनको लगा कि क्योंकि ये कहानी बुनियादी तौर पर पिंजरे की नहीं है, ये कहानी बाल्ताज़ार की है, तो इसलिए उन्होंने उसका लफ्जी तर्जुमा कर दिया ताकि इबलाग आसानी से हो सके। मैं पूरी कहानी आपके सामने पेश नहीं करूंगा, बिल्कुल उसका खुलासा बयान करूंगा कि एक बहुत ही माहिर बढ़ई कारपेंटर जो है वो एक पिंजरा तामीर करता है, और वो इस कदर खूबसूरत पिंजरा होता है कि वो हस्ब आदत उसको तामीर करने के बाद जब अपने लटका देता है घर के बाहर जहां वो काम कर रहा होता है, तो वो अपनी आदत के मुताबिक उसको लटकाता है, लेकिन वो गोया के एक नुमाइश का काम देता है और लोग उसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है। और वो पिंजरा जिस बच्चे के लिए, जो उस कहानी का किरदार है पेपे, उसके लिए तैयार किया था, तो वो उसको बिला मुआवजा दे देता है, जो कि एक बहुत ही अमीर कबीर शख्स का बेटा होता है। और उसका मुकालमा है उस अमीर कबीर शख्स से कि जो कि अपनी अमारत के बावजूद बहुत सारे आवारिज में मुब्तला है, और उसका इजहार वो कहानी में इस तरह करता है कि तुम मुझे किसी बात पे चीखने या उलझने भी मजबूर मत करो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे गुस्सा करने से और इन तमाम चीजों से मना कर रखा है। तो ये एक तंज था कि मालो दौलत अपने साथ बहुत सारे आवारिज भी लेके आती है, वो आपको सुकून और राहत फराहम नहीं करती, हत्ता कि आप अपने जज्बात और अपने एहसासात को भी सही तौर पे इजहार करने पे
قادر نہیں ہوتے، بلکہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس پہ آپ غصہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ غصہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو مارکیز کا جو اپنا رنگ ہے اس میں طبقاتی تفریق پر، طبقاتی تقسیم پہ وہ ہمیشہ ایک طنز کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جس طرح کے استعارے استعمال کرتے ہیں وہ ان کی ہر کہانی میں بدل بدل کے آتے ہیں. کبھی کبھی مطلب جب ان کے لیے ان کے لکھنے کے اسلوب کی بات ہوتی ہے تو دنیا میں اس کے لیے میجیکل ریئلزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ طلسمی حقیقت نگاری یا جادوئی حقیقت نگاری کیا جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو حسن کارانہ حقیقت نگاری کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ حقیقت کی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بس وہ کسی نیوز ریڈر کی طرح اور کسی نیوز کے بیانیے کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر وہ افسانوی حسن موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قاری افسانہ پڑھنا پسند کرتا ہے کہ وہ حقائق کو دیکھنا تو چاہتا ہے لیکن اس کو بھدے اور بھونڈے انداز میں نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی صفاکی کو بھی وہ محسوس کر سکے لیکن اس سے وہ لطف بھی لے سکے. تو مارکیز کے ہاں یہ ہنر اس طرح موجود ہے. اچھا، اس کی وجہ بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ایک پس منظر ہے. اگر میں بات کروں اپنی نسل کی اور اپنے سے پہلے نسل کی، جنریشن ایکس اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ کہ جو دادا دادی یا نانا نانی کے ہاں پلتا تھا تو اس کی طبیعت میں دو طرح کے رجحانات ہوتے تھے. ایک وہ کہ جو ان بزرگوں کے پاس روایتی توہمات ہوتے تھے، روایتی کہانیاں ہوتی تھی، وہ سب بھی اس کے ذہن میں منتقل ہوتی تھی. پھر اپنے والدین سے جو جدید زمانے کے رجحانات تھے وہ بھی اس کے پاس آتے تھے. تو مارکیز کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی اسی طرز کے ماحول میں ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک طرف ان کے والد کی وجہ سے جو لبرلزم اس کی شخصیت کا حصہ بنا، دوسری طرف نانا نانی کی بدولت جو روایت پسندی، توہمات اور جو کہانیاں تھیں وہ بھی ان تک پہنچی، اور ان دونوں کی آمیزش سے مارکیز کی کہانیوں کا خمیر تیار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حقیقت پوری صفاقی سے موجود ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک خوبصورت سطلس موجود ہوتا ہے جو روایت کا اور ماضی میں موجود توہم پرستی کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو یہی کیفیت اس کہانی کے اندر بھی موجود ہے. اور کہانی کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ طبقاتی تقسیم کے خاتمے کے لیے خاص طور پہ جو مجبور اور محکوم ہوتے ہیں وہ زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں اور اس کے خواب بھی دیکھتے ہیں. اور کبھی کبھی اس طبقے کے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ امیروں کے ساتھ ایک خاص طرح کا راہ و رسم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید وہ اپنی طبقاتی تقسیم سے بلند ہو جائیں گے اور وہ لکیر مٹا دیں گے. لیکن جو غالب طبقہ ہے معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ وہ اس تقسیم کو فراموش ہونے نہیں دیتا بلکہ وہ اس کے باوجود حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو اس کہانی میں بالتزار وہ پنجرہ تحفے میں پیش کر دیتا ہے. تو ایک طرف تو وہ اپنی فن کی قیمت لگنے نہیں دیتا کہ ایک امیر آدمی کتنا ہی امیر و کبیر کیوں نہ ہو لیکن وہ اس فن کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ وہ دینے کے بعد جس خمار میں، جس سرخوشی میں ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ نشے میں اس کے ارد گرد طبقے کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، وہ اتنا دھت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ بے خودی جو ہے، اور اس بے خودی کا انجام ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی جب وہ سڑک پہ پڑا ہوتا ہے آخر میں تو کوئی قسم پرسی کے لیے وہاں موجود نہیں ہوتا، کوئی اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اس میں ایک بہت ہی باریک سا طنز یہ بھی ہے کہ جو عبادت کے لیے جانے والی راہبائیں ہوتی ہیں جب وہ وہاں سے گزرتی ہیں تو وہ بھی اس کو چھو کر دیکھنے کو گوارا نہیں کرتی، وہ اس کو مردہ تصور کرتی ہیں. حالانکہ اس میں مارکیز کے پیش نظر یہ تھا کہ مختلف طبقات کی میں نے نشاندہی کی ہے لیکن جو خود کو خدا کے نمائندہ کہتے ہیں، خدا سے قریب شمار کرتے ہیں، وہ بھی انسانیت کے لیے رحم دل نہیں ہے کہ کم از کم دیکھ لیں کہ شاید اس میں زندگی کی کوئی رمق موجود ہو تو میں ان کو زندگی کی طرف واپس لے آؤں. تو یہ بالکل اختتامی ایک زاویہ ہے. تو پوری کہانی کے اندر اس سرخوشی اور اس مدہوشی کی طرف بھی جو مارکیز نے اشارہ کیا ہے کہ آپ اپنے طور پہ تو یہ خواب دیکھ سکتے ہیں اور اس خواب کے نتیجے میں آپ کے اپنے طبقے کے لوگ بھی آپ کا استحصال کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جو آپ کو بڑھاوا دیں گے، بظاہر آپ کو بلند کر رہے ہوں گے لیکن در حقیقت وہ اپنے مفادات حاصل کر رہے ہوں گے. تو آپ اپنے مفادات کو قربان کر کے دوسروں کی مدد پہ جب آمادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک خاص سطح کی طبقاتی تقسیم میں وہ فائدہ نہیں دیتی. اور اس کہانی کے اندر پھر وہ پنجرے کو تیار کرنے کے لیے جو کرافٹ ہے اور جو خوبصورتی اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ بہت ہی منفرد انداز اختیار کیا گیا ہے. اور انجام یہ ہے کہ جسے کہا جائے متضاد استعارے، کہ پنجرہ استعارے کے طور پہ اختیار کیا گیا ہے لیکن وہ قید کا استعارہ نہیں ہے بلکہ وہ آزادی کا
اور آزادی کی خواہش کا استعارہ بنایا گیا ہے، کیونکہ پوری کہانی کے اندر وہاں کسی پرندے کی موجودگی کا تذکرہ موجود نہیں ہے، کہ وہ پنجرہ خالی دکھایا گیا ہے، کیونکہ مارکیز کی خواہش اور علامت اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں پرندہ موجود ہوتا، وہ کہ وہ بنایا پرندے کے لیے گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قید کی اور پابندی کی اور اس صعوبت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو خالی دکھایا ہے کہ انجام کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس قید سے جو سماجی بندشیں ہیں، بندھن ہیں، جو طبقاتی تقسیم کا بندھن ہے، اس سے دنیا آزاد ہو جائے گی، اور یہی مستقبل ہے۔ تو یہ بہت شکریہ طارق، بہت زبردست آپ نے اس کا تجزیہ ایک پیش کیا ہے۔ تو میں اب درخواست کروں گی ہمارے مسند صدارت پر بیٹھے ہوئے عمیر احمد خان سے، ڈاکٹر عمیر احمد خان، کہ وہ اس تجزیے پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نہیں انعام نہیں کیا ہے، اگر اس کو کرنا چاہیں الگ الگ نہیں ہو پائے گا، شاید مجھے بھی بولنا ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں تیسری بھی تھی نا دوسرا۔ ہاں آ رہی ہے، ان دونوں پہ میں نے نام صاحب کا سنا نہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ ہم رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے میں کوشش کرتے ہیں کہ جو ادبی محفلوں کے رائج قواعد ہیں ان سے ہٹ کے باتیں کریں۔ تو جیسے محفلوں میں دستور ہوتا ہے کہ صدر آخر میں گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے بیچ میں بلا لیا، ویسے اس کا فائدہ بھی ہے۔ عام طور پہ کرسی صدارت پہ ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کرنے کو اتنی باتیں ہوں کہ جب سب لوگ گفتگو کر چکے ہوں اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ان کے پاس موجود ہو۔ میں بدقسمتی سے ابھی اتنا سینئر نہیں ہوا ہوں تو میں بیچ میں ہی اگر کچھ گفتگو کر پایا تو جو میں سن رہا تھا، اصل میں مارکیز جو ہے وہ شاید بہت زیادہ مشہور ہونے کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ کچھ انسانوں کے کچھ پہلو ہمیشہ تشنہ رہ جاتے ہیں۔ تو مارکیز کو بطور ناول نگار بہت زیادہ شہرت، مقبولیت ملی، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس سائے میں اس کی جو شارٹ سٹوریز ہیں یا کہانیاں ہیں وہ اتنی ابھر کے کبھی سامنے نہیں آئیں جتنا اس کے ناولوں پہ گفتگو ہوتی ہے یا ان کے ناولوں پہ بات ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ محفل مجھے اہم لگی کہ ہم لوگ ایک بڑے شخص کے ایک ایسے پہلو پہ بات کر رہے جس پہ کم گفتگو ہوتی ہے۔ میں بدقسمتی سے انعام صاحب کا وہ نہیں سن پایا، لیکن اتنی بار میں اور انعام صاحب ان محفلوں میں ساتھ بات کر چکے ہیں کہ میں بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یقیناً اس پہ بہت اچھی بات کی ہوگی۔ جو طارق نے ابھی باتیں کی بالتزار کی دوپہر کے اوپر، عام طور پہ جب ہم ترجمے کی بات کرتے ہیں یا ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے وہ اس کے اندر کیا ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی مترجم جو ہے وہ محض اس چیز کی زبان کو تبدیل نہیں کرتا، وہ اس کے اندر اپنا ایک رنگ اور فلیور بھی لے کے آتا ہے جو عبارت ہوتا ہے ان چیزوں سے جو اس کی ذات کو مکمل کرتے ہیں۔ تو جب بالتزار کی دوپہر کا وہ ترجمہ جو آصف صاحب نے کیا ہے وہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے، اور ساؤتھ امریکہ کے ادیبوں کا پاکستان کے ساتھ یا ہمارے ملکوں کے ساتھ اس لیے ہمیشہ اس کو ہم فزکس کی زبان میں انگلش میں ریزوننس کہتے ہیں، اردو میں گمک کہتے ہیں، کہ ان کے معاشرے کیونکہ ہمارے معاشروں سے بہت سی چیزوں میں مماثل ہیں اور بہت سی ایسی تحریکیں ہیں جو دونوں کے درمیان ایک جیسی ہیں، اس لیے آپ کو وہ رنگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جو یہ ترجمہ ہے اس کے تمام پہلوؤں پہ ویسے تو طارق نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی، لیکن میرے خیال میں جو سب سے اہم بات اس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ جو میجیکل ریئلزم ہم مارکیز سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، اگر آپ وہ اس کے ناولز کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو آپ کو بہت طویل ایک جد و جہد کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کی کہانیوں میں وہ بالکل کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو بالتزار کی دوپہر جو ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں یہ جو میجیکل ریئلزم ہے، خاص طور پہ اس کا جو کنکلوژن ہے اور جو اس کا پریمائس ہے جس کے اوپر وہ سیٹ کی جاتی ہے، اس میں آپ کو بہت خوبصورتی سے نظر آتا ہے۔ اور وہ جو روایتی جملے ہوتے ہیں، میں نے کہا نا ہم روایت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں لیکن کچھ تو روایت کو بھی فیور کرنا چاہیے، تو میں طارق صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اور اتنا سیر حاصل تبصرہ کیا ہے کہ بہت کم پہلو شاید اس کہانی کے ان کی نظر سے مخفی رہ گئے۔ میرے خیال میں اتنا۔
تو ہاں اگر آپ لوگ طارق سے سوالات کرنا چاہیں. جی آپ نے تبصرہ تو کیا اور بلتزار پر بھی بولا، مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ بار میں جاتا ہے پینے کے لیے پلانے کے لیے تو وہ سب کو بتاتا ہے کہ مجھے بہت پیسے ملے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کو سراہتے ہیں. اس ایسپیکٹ کو نہ بھولیں کہ سراہنے کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ دے تھاٹ کہ ہی از بیکم رچ، ہے نا، اور اس وجہ سے تھا، ہے نا. یا اور اس کے علاوہ جو بچے کو کیوں دینا چاہتا ہے وہ، یہ بھی آپ سوچیں کہ بچے کو کیوں دینا چاہتا ہے، اس کے باپ کو کیوں نہیں دینا چاہتا ہے. تو واٹ از دیٹ ان بالتسار لائف اٹ سیلف جو کہ وہ یہ عمل کرتا ہے. اچھا بالکل یہ بات اسی طرح ہے کہ وہ جب بار میں جاتا ہے تو وہاں لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کا معاوضہ کیا حاصل کیا، اور کیونکہ وہ گھر سے ہی کہانی کے آغاز سے یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ جو ایک ڈاکٹر وہ خریدار بن کر آتا ہے تو وہ 30 پیسوں اور 40 پیسوں کی بات ہوتی ہے، پھر اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ تم 50 بلکہ 60 طلب کرنا، تو وہی نمبر اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے. اور جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو تم نے اگر اس کو بیچا ہے اس امیر شخص کو ہوزے مونتیال کو تو وہ اس نے تو تمہیں بہت پیسے دیے ہوں گے، تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے بہت پیسے لیے ہیں. وہ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ اس کو ایسے ہی فرضی طور پہ کہہ دیتا ہے. تو ایک طرف تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں ان لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے بغیر پیسوں کا دے دیا ہے تو یہ معاشرہ کہ جہاں ان لوگوں کی زندگی میں سب سے بڑی جسے کہا جائے کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت بلند کر لیں، ہم اپنی کچھ معاشی سرگرمیوں کو بہتر بنا لیں، جو اس کی بیوی کے کردار میں بھی نظر آتا ہے، باقی ارد گرد لوگوں میں بھی نظر آتا ہے کہ معاشی اور مالی منفعت حاصل ہوگی تو پھر ہم زندگی اپنی کچھ بہتر بنا سکتے ہیں. تو وہ ان کے درمیان اپنے آپ کو نیچا نہیں ہونے دینا چاہتا اور ان سے یہی کہتا ہے کہ مجھے بہت پیسے ملے، اور پھر وہ اس کا اظہار کرنے کے لیے اس کے پاس وہ موجود نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو شراب پلاتا ہے اور ان کو اس میں شریک رکھتا ہے، اور وہ پھر اس کی جگہ اس کو گروی رکھنا پڑتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ دن یہ رقم ادا کروں گا، اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے. دوسری طرف ایک عجیب و غریب جو اس کے اندر تضاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر کیوں نہیں جاتا. میں بچے والی بات بھی شامل کروں گا کہ وہ جب اس سرخوشی میں وہاں سے نکلتا ہے کہ اس نے دے دیا تو اس کو پتا تھا کہ میں گھر جاؤں گا تو پہلا سوال پیسوں کے بارے میں ہوگا، تو وہ اس سوال سے بچنے کے لیے دوسری طرف آتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے وہاں بھی اس کا سوال سامنا اسی سوال سے ہوتا ہے، اور پھر وہاں وہ بہرحال ایک اس طرح کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا جواب دیتا ہے اور نتیجتاً وہ اور اس میں گرتا اور دھستا چلا جاتا ہے. جہاں تک بچے کی بات ہے کہ وہ جو کہانی کے اندر اس کا اسلوب ہے، کیونکہ اس کہانی میں کہ بچے نے اس کی فرمائش کا اظہار کیا تھا جس پہ اس کا باپ اس کو تانا دیتا ہے کہ تم کتنے بے وقوف شخص ہو کہ ایک نو عمر سے تم نے ایک کاروباری معاہدہ کیا تو اس کے نتیجے میں اب پیسے بھی تم اسی سے حاصل کرو. اور اس کو یہ لگتا ہے کیونکہ اس بچے کی خواہش، بچہ کیونکہ وہاں علامت ہے اس چیز کی کہ جو معاشی اور معاشرتی اور طبقاتی تقسیم سے ابھی کرپٹ نہیں ہوا ہے، جس پہ اس کا اثر نہیں پڑا ہے، تو وہ اس کو اسی طرح اس کی جسے کہا جائے معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ میں نے بنایا اس کے لیے ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کے ذہن میں بھی یہ فرق پیدا ہونا شروع ہو کہ پیسہ ہوتا ہے تو چیز حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ پیسے حاصل کرنے کی دوڑ میں اپنے باپ کی طرح شریک ہو جائے تو اس کو ایسا بھی لگے کہ دنیا میں بے غرض ہو کے بے لوث ہو کے بھی مدد کی جا سکتی ہے، تو اس کی معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس کو پنجرہ تحفتاً دے دیتا ہے اور اپنی محنت اور اپنا معاوضہ قربان کر دیتا ہے. نہیں، اس کو سیٹسفیکشن مطلب مالی شکل میں اور معاشی منفیت کی صورت میں بنیادی طور پہ فنکار، یہ بھی ایک زاویہ ہے اس میں کہ فنکار کو ستائش کی تمنا اصل میں ہوتی ہے، باقی چیزیں اضافی ہوتی ہیں. تو اس نے اپنی اس فنکارانہ اپج کو اور اس فنکارانہ تسکین کو بالا تر رکھا ہے اور معاشی منفیت کو اس نے پیچھے کر دیا ہے. تو یہ فنکار کی قدردانی اور بطور فنکار اس کے جو مقام ہے اس کو بھی نمایاں اس میں کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ وہ اس پنجرے کی ستائش اس کو پہلے ہی مل چکی تھی، کیونکہ ایک خریدار تو اس کا آیا تھا جو اسے منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار تھا، تو یعنی لیکن اس نے اس کو نہیں بیچا، اصولی طور پر اس کو نہیں بیچا کہ یہ کیونکہ یہ میں نے اس بچے کے لیے بنایا ہے تو میں اسی کو دوں گا، اور پھر وہ واپس آ کر دوبارہ بیچ سکتا تھا، اس کو لے آتا اگر وہ واپس تو، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے اس کے لیے. تو بہت سارے یہ ایک طرح کے کوشچن ہیں اور اس میں کردار کا ایک وقار ہے. وہی بات ہے کہ وہ اپنے کرداروں کو کس طرح باوقار بناتا ہے. یہ بات اس میں تھی
ट्यूजडेज सियास्टा में इसमें भी है, और भी जो उसकी कहानियां उसमें हमको ये बिल्कुल। चीज नजर अच्छा, एक आती और है। चीज के जो इनाम साहब ने जिक्र की थी कि लिखने वाला या जो इस तरह के कलमकार होते हैं वो अपने किरदारों के साथ ना कोई हमदर्दी नहीं रखते, तो वो सफाकी का मुजाहरा एक तरफ जहां आपको ये सारे रवैये उसके किरदार में बाल्तजार में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे इसमें यह भी नजर आता है कि वो पिंजरा उस वक्त उसके लिए एक जरिया था कि जिसके जरिए वो एक अमीर कबीर शख्स की रिहाइशगाह में रसाई हासिल कर सकता था। क्यों कि वो जब आप देखते हैं मंजर के अंदर के बाहर लोग मौजूद होते हैं और उसको घर के अंदर तलब किया जाता है, तो वो उसके लिए एक सरखुशी का मरहला होता है और बाकी लोगों पे उसकी एक फौकियत मौजूद होती है। तो जहां वो फनकाराना रवैये हैं तो वो मिले जुले जज्बात इंसानी जो होते हैं वो उसका भी शिकार नजर आता है, क्योंकि उसके अंदर ये जिक्र किया गया कि इससे पहले वो जब कभी आया तो कोई छोटे मोटे बढ़ई के काम करने के लिए उसको मदऊ किया गया जिसका उसको मुआवजा दिया गया। इस वक्त वो एक फनकाराना शान से आया कि मैं एक चीज लेकर आया हूं, इसका मुआवजा तुम अगर नहीं दे रहे तो मैंने तुम्हें दे दिए, तो मैं गोया के बराबरी की सतह पे तुमसे मुकालमा कर रहा हूं, मैं इस वक्त तुम्हारा मजदूर बन के नहीं आया हूं, तुम मेरे आजिर नहीं हो। तो ये एक फर्क भी उस किरदार के अंदर नजर आता है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, इसके अंजाम में भी एक तरह से एक इबहाम मौजूद है ना कि वो मरा है या नहीं मरा है। वो मरा हुआ लगता है लेकिन नहीं मरा है। हाँ नहीं, वो उसमें जिंदा रहा था लेकिन वो खुद पड़ा था, मदहोश था वो उस वक्त। तो सवाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल इनाम साहब से है। अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई, अमीन भाई यानी। जनाब जनाब माफ कीजिए। तो मेरा सवाल उस तजर्बे और उस एहसासात से है जो दौरान तर्जुमा, जब आप ये कहानियां तर्जुमा कर रहे थे। होता यूँ है कि मैं खुद एक अफसाना निगार हूँ, तो हम जब अफसाना लिखते हैं तो किरदारों के साथ जीते हैं, हालात और वाकयात, वो सड़कें, वो गलियां, हम सब गुजार रहे होते हैं उसमें। आप चूंकि तर्जुमा कर रहे थे, आपकी क्या कैफियत थी दौरान तर्जुमा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो इन अदीबों का तर्जुमा जो करता हूँ तो वो एक मद्दाह के तौर पे करता हूँ। मतलब मैं सिर्फ उन्हीं की कहानियों का या उन्हीं अदीबों की तहरीरों का तर्जुमा करता हूँ जो मुझे पसंद होती हैं, और अपनी पसंदीदा किसी चीज़ के बारे में आप कोई काम कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा ही सही बुरा भला आपका भी कोई हिस्सा शामिल होने जा रहा हो, तो आप उस सरखुशी का ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसलन एक बार किसी ने मुझे कहा कि कोई किताब है जो तुम तर्जुमा करने का शौक हो तुम्हें। मैंने कहा ऐसी बहुत किताब हैं, बदकिस्मती से वो सब पहले तर्जुमा हो चुकी है। मसलन काश में दोस्तोयेव्स्की का कोई नोवेल तर्जुमा कर पाता या करता, उनका सारा शानदार काम तर्जुमा हो चुका है। आप जो बात कह रहे हैं अमीन भाई, वो उसमें ऐसा ही है कि हम लुत्फ उठाते हैं उसका, और एक चूंकि मैं अपनी बुनियादी शनाख्त एक कारी के तौर पे रखना पसंद करता हूँ कि चूंकि पढ़ने का शौक है और तरह तरह की चीज़ें पढ़ने का इत्तेफाक होता है, पता नहीं वो समझ कितनी हम पाते, लेकिन ये कि ज़रूर वो हमारी नज़र से गुजरती हैं। तो ये जब आप मार्केज जैसे किसी बड़े अदीब को पढ़ते हैं तो उसके साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है, और आप उसके, देखिए लफ्ज़ का तर्जुमा करना जाहिर है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। मुझे ये होता है कि जिसको हम कहते हैं कि किसी के उसलूब को आप तर्जुमा करें, ये नहीं वो कैसे किरदार, अभी ये जो बात आपके सामने इन्होंने दोहराई भी कि यानी अपने किसी किरदार से कोई वो नहीं दिखा रहे हैं, हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं, यानी अगर कोई किरदार मजलूम है तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि जिससे उसकी मजलूमियत उभर कर सामने आ जाए, बल्कि वाकयात को इस तरह से पेश कर। तो ये जो एक चीज़ है, मुझे लगता है कि अगर आप किसी पढ़ने वाले, किसी बड़े लिखने वाले के उसलूब से वाकिफ हो, आप उनका तर्जुमा करते हैं कि जो आपके पसंदीदा मुसन्निफीन हैं, उनके पसंदीदा अफसाने या नावल हैं, तो जब हम बतौर कारी वो पढ़ रहे होते हैं तो हम उनके साथ सफर कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी,
جی چونکہ یہ ترجمے پہ یہ نشست نہیں ہو رہی ہے اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ جس کو آپ ذرا گفتگو کو مختصر کر دیں. جی جی ضرور. تو مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کا وہ ذاتی تجربہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس کے تحت آپ نے یہ ترجمہ کیا. جی میں آپ سے عرض کیا کہ مزاح کا یہ کوئی چیز آپ کو پسند ہے اور ظاہر جس پر آپ لوگ کام کر رہے ہوتے تو کوشش ہوتی ہے کہ جو مصنف نے کہنا تھا اور کچھ پیچھے چھوٹ نہ رہا. اچھا یہ چونکہ ترجموں پہ بات ہو رہی ہے تو یہ جو اجمل کمال نے یہ منتخب تحریریں گیبریل گارسیا مارکویز کا چھاپا تھا یہ 1991 میں چھپا تھا تو اس میں بھی کچھ جو ترجمے ہیں کچھ ترجمہ نگار ہیں میں میرا خیال ان کے نام بھی لے دوں تو وہ اچھا ہے. تو فاروق حسن, افضال احمد سید, راشد مفتی, آصف فروخی, عطا صدیقی, زینت حسام, اجمل کمال, یہ نام لوگوں کے موجود ہیں جنہوں نے اس پوری والیوم کو جنہوں نے ترجمہ کیا تھا. تو ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن رہا ہے. مارکیز کو ہمارے ہاں مارکیز کے میں نے بھی ترجمے کی. اچھا آپ کو پتا ہے میرا نام بھی اس میں شامل؟ اچھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. خیر اب میں اپنی ایک اور جو اسپیکر ہیں ان کو بلاتی ہوں. یسرا عطا. یسرا عطا ایک انگریزی ادب کی اسٹوڈنٹ ہیں, ایم فل کر رہی ہیں اور پڑھتی ہیں ایک یونیورسٹی میں. تو یہ بھی اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی مارکیز کو پڑھنے کا. کہانی کا نام ہے آئی اونلی کیم ٹو میک اے فون کال. میں صرف فون کرنے آئی تھی. السلام علیکم ایوری بڈی. تو میرا نام یسرا ہے اور میں ایک یونیورسٹی میں بیسیکلی ایم فل کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں. آج مارکیز کی جس اسٹوری پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ بیسیکلی ہے آئی کیم اونلی ٹو یوز دا فون, جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے میں تو صرف فون استعمال کرنے آئی تھی. اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں میں چاہتی ہوں کہ آئی ٹاک اباؤٹ ہاؤ ورلڈ لٹریچر ہیز گیون us دس بارڈرلیس اسپیس جہاں پہ باقی جو سوسائٹیز ہیں, پولیٹیکل سوسائٹیز ہو گئی, اکنامک سوسائٹیز ہو گئی, جو پاور ڈائنامکس پہ کام کرتی ہیں, دس ورلڈ لٹریچر از بیسیکلی اے بارڈرلیس اسپیس جہاں پہ آپ کہیں سے بھی اف یو رائٹ سم تھنگ پاورفل تو آپ کو آڈینس مل جاتی ہے. دس از اے اسپیس جو سینٹر اور مارجن کے کنسیپٹ پہ بات نہیں کرتی. اسی لیے ہمیں مارکیز جیسے لیجنڈز ملے ہیں. مارکیز کو 1982 میں ان کی کتاب 100 Years of Solitude کے لیے نوبیل پرائز ملا ہے, جن میں مین جو کنسیپٹس ہیں وہ میجیکل ریئلزم کے ہیں. جیسے کہ سب نے بھی بات کی کہ ان کے جو رائٹنگ ہیں ان میں ٹریڈیشنلی میجیکل ریئلزم کی بہت ایویڈنٹ ایسپیکٹس ہوتی ہیں. لیکن جس اسٹوری پہ میں بات کرنے والی ہوں اٹس ناٹ مارکیزز ٹریڈیشنل وے آف رائٹنگ. اس کتاب میں میجیکل ریئلزم, اس میں میتھس, اس میں گوسٹ کا ذکر یا ایسی کوئی بھی چیزیں موجود نہیں ہیں. اٹس مور آف اے اسٹوری جہاں پہ آپ ہیومن آئسولیشن, اس کی ٹریجڈیز, اس کی ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ شارٹ اسٹوری ایک 27 سال کی میکسیکن عورت مریا ڈیلولوز پہ لکھی گئی ہے, جو ایک طوفانی بارش پہ ایک سڑک کے بیچ اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اینڈ شی اسٹک دیئر. بہت کوشش کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ ایک بس ملتی ہے جو ان کو ایک رائڈ آفر کرتی ہے. بس میں بیٹھنے کے ساتھ وہ ان کو یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی ایسے اسٹیشن پہ, ایسے پوزیشن پہ چھوڑ دیں جہاں پہ آئی کین میک اے کال اور میں اپنے ہسبینڈ کو انفارم کر سکوں کہ آئی ایم اسٹک اینڈ یو کنٹینیو ود یور چورز. تو جب وہ بیٹھتی ہے بس میں, وہ دیکھتی ہے کہ بس میں بہت ساری عورتیں بہت پرسکون نیند میں سو رہی ہیں اور سب نے آئیڈینٹیکل بالکل سیم کمبل اوڑھے ہوئے ہیں. اس کو یہ بات شاید آڈ نہیں لگتی یا وہ ریئلائز نہیں کرتی اور کوشچن بھی نہیں کرتی اس بات کو, اینڈ شی کنٹینیوز ٹو سٹ دیئر. اور ایونچولی
وہ خود بھی ایک پرسکون نیند میں چلی جاتی ہے. جب وہ اٹھتی ہے تو وہ ایک ڈیزرٹیڈ بلڈنگ کے باہر ہوتی ہے. اب وہ اس پوائنٹ پہ بھی ریئلائز نہیں کرتی کہ آخر میں ہوں کہاں پہ. جیسے باقی عورتیں رو بنا کے اندر جا رہی ہوتی ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے, تو مریا بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. When she gets there, وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو صرف یہاں فون کرنے آئی تھی. تو وہاں کی جو میٹرن ہوتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید کسی ڈیلیوژن میں ہے, کسی ڈیلیما کا شکار ہے, جو یہ صرف یہ بول رہی ہیں کہ میں تو صرف فون کرنے آئی تھی. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس بلڈنگ میں اندر چلی گئی ہوتی ہیں باقی عورتوں کے ساتھ, وہ بیسیکلی ایک مینٹل ازائلم ہے, اور وہاں پہ ان عورتوں کا علاج ہو رہا ہے. تو وہ جتنا بھی چاہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں کہ بھائی آئی ایم ویری مچ سین, اور میں یہاں پہ صرف فون کرنے آئی ہوں اپنے ہسبینڈ کو, شی کی ناٹ پروو ہر پوائنٹ. اور ایونچولی اس کو ایک مریضہ کی طرح وہاں پہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے. اس کی جو ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, انڈیویژول انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس کو سسٹمیٹیکلی اس سے چھین لیا جاتا ہے. اسے وہاں کے یونیفارم پہنا دیے جاتے ہیں, اس کو یہ پیشنٹ ہے, اس کا یہ مسئلہ یہ قرار دے دی جاتا ہے, اینڈ شی از ایونچولی اسٹک دیئر. آن دا ادر ہینڈ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک میجیشین ہیں جن کا نام سٹرنو ہے. وہ بیسیکلی اس ڈیلیما میں ہوتے ہیں کہ جس طرح پہلے ان کے وائف نے انہیں 2 دفعہ وہ ابینڈن کر کے بیسیکلی اپنے ہسبینڈ کو گئی ہیں, تو وہ شاید اس دفعہ پھر ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. وہ اس ریئلائزیشن میں کبھی ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی ٹریجڈی ہو گئی. ایون وین دا پولیس کمس ٹو انویسٹیگیٹ, وہ یہی کہتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہوں گی, یو شوڈ کلوز دا کیس. اور یہی ہوتا ہے. وہاں ہاسپٹل میں ان کی ایک فیمیل گارڈ ہوتی ہیں, ہیریکولا, تو وہ ان کو ہراس کرتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ سیکشول تعلقات بنائیں. شی از بیسیکلی اے فیمیل گارڈ ہو از اسٹرانگ اینڈ ہو ہیز ہسٹری آف مرڈرز ایز ویل دیر. تو وہ شی از ایلیجڈلی دا مرڈرر, بٹ وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو وین مریا denies those affections, تو وہ اس پہ اور امپوز کرنے, اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ وہاں پہ نوٹس چھوڑتی ہیں. ایونچولی مریا سرینڈرز ٹو ہر, یہ کہہ کے کہ میں تب سرینڈر کروں گی when you allow me to make a phone call. اور جب وہ اس کو وہ الاؤ کرتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو فون کرتی ہیں کہ I'm stuck in a mental asylum. وہ ہسبینڈ اپنے سیلف ایبزارپشن میں کہتا ہے کہ بس فون بند کر دیتا ہے کہ تم مجھے پہلے بھی چھوڑ کے گئی ہو, یقیناً تم اب بھی مجھے چھوڑ کے گئی ہو, اینڈ دس از آل اے ٹریپ. لیکن جب وہ ایونچولی ریئلائز کرتا ہے اور اس سے ملنے آتا ہے, تو وہاں کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے ہاسپٹل کا, وہ اس کو بتاتا ہے کہ جی آپ کی بیگم کو یہ مسئلے ہیں, ابھی وہ ٹھیک ہو رہی ہیں, تو یو گو میٹ ہر, اور اس کو بتاؤ کہ تم اگر اپنی جو دوائیاں اینڈ روٹین فالو کرو گی, یو ول بی ویل. آئرونیکلی اس کا ہسبینڈ اپنی وائف کی بات کو چھوڑ کے اس ڈائریکٹر کی بات کو پریفر کرتا ہے, اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ میری وائف پاگل ہو چکی ہیں, اور ایونچولی اس کو ابینڈن کر دیتا ہے. ہی گوز اوے, ہی میریز somebody else and lives his life. اینڈ اس سے پہلے بھی اگر وہ مریا سے جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اس کی وائف پاگل ہے اینڈ شی ہیز لاسٹ ہر سینٹی, تو جب بھی وہ آتی ہیں تو مریا اس سے ملنے سے انکار کر دیتی ہیں. اسی لیے ایونچولی the man moves on, and مریا اپنی جو یہ سچویشن ہے پاگل پن کی, اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. اب اگر میں نے یہ کتاب اسٹوری پڑھی نہیں ہوتی اور مجھے اس کے رائٹر کا پتہ نہیں ہوتا اور کوئی آ کے مجھے دے دیتا, تو مجھے لگتا ہے شاید فرانس کافکا نے لکھی ہوگی, کیونکہ اس میں فرانس کافکا, مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے, شاید ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو فرانس کافکا کا کافکیز کا رائٹنگ سٹائل ہے وہ مجھے بہت اس میں ایویڈنٹ لگتا ہے. اور شاید مارکیز بھی کافکا کے رائٹنگ سٹائل سے بہت انفلوئنس رہے ہوں گے. اس میں اسی طرح جس طرح کے کافکیز میں آئیڈینٹی کو اسٹرپ کیا جاتا ہے, ان کی آئیڈینٹی اور ایجنسی کو ختم کیا جاتا ہے,
اسی طرح مریا کی آئیڈینٹی اور ایجنسی کو ختم کیا جاتا ہے, اس سے اس کی آئیڈینٹی چھین کے اس کو صرف ایک پیشنٹ کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. شی از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اور اسپیک ہر ہارٹ. وہ جب بھی اپنے رائٹ کے بارے میں یا اپنی سینٹی کے بارے میں کچھ کہتی ہیں تو دا میٹرن اور دا ڈائریکٹر سیز کہ یہ شاید کوئی ٹینٹرم تھرو کر رہی ہیں یا ان کا کوئی اور ایپیسوڈ ہو گیا مینٹل بریک ڈاؤن کا, اینڈ شی از اے مینیاک. اسی طرح جیسے کہ میٹامورفوسس میں گریگر سیمسن نیند سے اٹھتا ہے اور ہی از ٹرن انٹو اے کاکروچ. مریا کے ساتھ بھی بیسیکلی یہی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ ہر لائف از گوئنگ پرفیکٹلی اینڈ سڈنلی ایک طوفانی بارش, ایک ٹوٹی ہوئی کار, ایک خالی سڑک, اینڈ شی از ٹرنڈ انٹو مینیاک, somebody who is mentally ill. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ this has a lot of vivid aspects that align with Kafka's. اب کہانی ختم ایک ایسے لائن پہ ہوتی ہے that ask the reader to think. وہ ریفلیکٹ کرنے پہ ریڈر کو مجبور کر دیتی ہے. And the sentence goes like, the ordinary faceless system of the world are far more terrifying than any supernatural ghost stories. یہ جو institutionalized violence یا crimes ہو رہی ہیں, this is a lot more scary and painful than any ghost story, anything, any mythical story that we have heard. And I guess this applies to today's world as well. Thank you so much. پہلے میرا خیال ہے ہم عمیر کی باتیں سن لیتے ہیں اس کہانی پر اور پھر سوالات کی طرف جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اور بہت ساری باتیں ہوں جو جی بالکل. اچھا پہلے تو میں جو تینوں کہانیاں جن پہ بات ہو گئی, کیونکہ انعام صاحب کی جو باتیں تھیں وہ میں سن نہیں سکا تھا, لیکن میں نے ان کا مضمون پڑھ لیا, یسرا نے بات کر لی, تو اب میں تینوں سے واقف ہو چکا ہوں کیا بات ہو چکی. تو میں کوشش کروں گا, طارق کے بارے میں بات ہو گئی, انعام صاحب کے اور یسرا کے بارے میں بات کر کے ایک کہانی جس کو رفیع اللہ میاں نے متعارف کرانا تھا وہ آ نہیں سکے تو اس پہ بات کر لیں, اور پھر ہم سوال جواب کی طرف چلے جائیں تاکہ یہ محفل اس کے بعد اختتام کی طرف جا سکے. جو کہانی ہے, میں ایک کال کرنے آئی تھی, جس طرح سے یسرا نے اس کو اس کے اوپر بات کی, انہوں نے کہانی کی تقریباً ساری پرتیں آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں کہ وہ کس طرح سے لکھی گئی ہے, اور مارکیز کے زیر اثر, مطلب جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ مارکیز کا جو میجیکل ریئلزم ہے وہ اس کی مختصر کہانیوں میں سب سے بہتر انداز میں سامنے آتا ہے. تو ہم نے اس کہانی میں بھی دیکھا کہ جو اس کا انداز ہے اور جو اس کی سادگی ہے اور جس انداز سے جس تھیمز کو وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے وہ ہمارے سامنے بہت خوبصورتی سے آ جاتی ہے. میں انعام صاحب کا مضمون دیکھ رہا تھا جو انہوں نے منگل کی دوپہر کے قیلولہ پہ تصنیف کیا اور جس کے انہوں نے تلخیص یہاں پہ زبانی آپ کے سامنے پیش کی. وہ ایک اور اہم کہانی اور ایک ایسی چیز ہے, جب میں اس کے اوپر ویسٹ میں بات ہوتی ہے, کیونکہ میں نے مارکیز سے میرا جو تعارف ہے وہ زیادہ انگریزی ترجموں کے ذریعے ہوا, تو جب انگلستان میں یا یورپ کے کسی شہر میں ان کہانیوں پہ بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ مجھے اس کہانی سے اتنی یوں سمجھیے کہ ایسوسیشن نظر نہیں آتی, کیونکہ جو ایک کانسیپٹ ہے سیسٹا کا جس کو ہم کیلولا کہتے ہیں, اس کا کوئی لفظ جو ہے وہ آپ کو انگریزی زبان میں نہیں ملے گا, کیونکہ ان جگہوں کے موسم کی وجہ سے وہاں پہ یہ تصور نہیں ہے. تو جو اس عورت کا سفر ہے جہاں پہ وہ اپنے بیٹے کی چوری کو تسلیم نہیں کرتی, جس طرح انعام نے اس کے اوپر بات کی, وہ میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت تھیمز انہوں نے نکالے ہیں. کہ سب سے اہم بات جو مجھے اس میں لگی وہ انہوں نے جو گاؤں والوں کی خاموشی کا ذکر کیا, کہ جب آپ ایک معاشرے کو, ایک اجتماعی رویے کو سامنا لانا چاہتے ہیں تو اس پورٹریٹ کے اندر بعض اوقات آوازوں سے بہتر خاموشی ہوتی ہے, اور وہ خاموشی زیادہ بڑا اظہاریہ ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں. یعنی ایک معاشرے کا کسی چیز کے اوپر خاموش رہنا بھی ایک چوائس ہے یا ایک رویہ ہے, ایک رجحان ہے جو اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اب تھوڑی سی باتیں جس کہانی کے بارے میں ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے, جس کا نام ہے ویری اولڈ مین ود انارمس ونگس, یا جس طرح انعام صاحب نے اس کا
टाइटल रखा है देव हैकल परों वाला एक बूढ़ा फूंस, और इसी को अता सदीकी साहब ने भी तर्जुमा किया था तकरीबन इसी उन्वान से, देव हैकल परों वाला बूढ़ा फूंस। तो मुझे तो ये उन्वान का इंतखाब है ये भी बड़ा दिलचस्प लगा, क्योंकि जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते थे तो इनक्रेडिबल मैन वेरी ओल्ड मैन सुनते ही हमें इंसान का तस्वुर आता था, लेकिन एक बूढ़ा फूंस जो है वो परिंदा भी हो सकता है या जानवर भी हो सकता है। लेकिन हम जब कहानी के अंदर जाते हैं तो उस कहानी के अंदर हम ये डिस्कवर करते हैं कि वो एक इंसान की बात कर रहा है जिसके पर हैं और जिसको बारे में बाद में हम जानते हैं कि वो बुनियादी तौर पे एक फरिश्ता है। ये कहानी अच्छा मार्केज की उन कहानियों में से है जो बच्चों के लिए लिखी गई है, जिनके ऊपर किड्स टेल्स लिखा जाता है, लेकिन इसके शुरू में, और ये इस तर्जुमे में नहीं है बदकिस्मती से, लेकिन अगर आप उसका ओरिजिनल हस्पानवी वर्जन पढ़ें तो उसके शुरू में एक सवाल लिखा हुआ है कि एक सुई की नोक पे कितने फरिश्ते आ सकते हैं। और हम में से वो जो फलसफे के तालिब इल्म रहे वो जानते हैं कि फलसफे में ये थियोलॉजी से मुतालिक एक बहुत गहरी बहस रही है। तो वो एक बहुत गहरा तंज है मार्केज का कि जो सवाल है सुई की नोक पे कितने फरिश्ते आ सकते हैं, उससे उसने इंस्पिरेशन लेते हुए ये कहानी तख्लीक की है। और ये कहानी जैसे कि मैंने कहा एक ऐसी बिल्कुल बुनियादी सा अगर मैं इसका खाका आपके सामने पेश करूं तो एक इंसान की कहानी है जिसके पर होते हैं और जो एक दिन एक घर में नमूदार होता है, तो उसके बाद जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो पादरी है वहां का, और वहां रहने वाली एक दाना खातून जो है, अब वो उसको बताते हैं लोगों को कि ये एक फरिश्ता है जो बच्चे को लेने आया था लेकिन उसे ले जा नहीं सका, और वो फरिश्ता बहुत दिनों तक लोगों की तवज्जो का मरकज रहता है, यहां तक कि एक मतलब वहां पहुंचा, हाँ, जिसके बारे में वो समझते हैं गैब से नमूदार नहीं हुआ, वहां पहुंचा, और जिसके बारे में वो ये समझते हैं कि ये कोई जहाज रहा है जो किसी दूर अफ्ताद इलाके से आया, क्योंकि वो एक ऐसी जबान बोलता है जो उन लोगों को समझ में नहीं आती। और जब पादरी वहां आता है और उससे लातीनी में गुफ्तगू करता है और वो लातीनी नहीं जानता, तो पादरी ये कहता है कि ये फरिश्ता नहीं है। तो उसके बाद उस आदमी की जिसके पर हैं उसका एक वक्त आता है कि वो गांव उसमें दिलचस्पी खो देता है, जैसे कि हर बड़ी चीज के साथ होता है कि लोग उसमें वो दिलचस्पी खो देते हैं क्योंकि कोई और चीज उनके सामने आ जाती है, और फिर उस इंसान की उस बच्चे से दोस्ती हो जाती है जो उस कपल का एक बच्चा है। वो जो जोड़ा है वो उस फरिश्ते नुमा इंसान को नुमाइश करने से कमाई गई दौलत से अमीर हो चुका है अब, और एक बड़ा घर बना चुका है, लेकिन उस घर के अंदर उस इंसान की कोई हैसियत नहीं है। वो अभी भी उसी मुर्गियों के पिंजरे में बंद है जिसमें उसको इब्तदाई तौर पर बंद किया गया, फिर वो पिंजरा भी खत्म हो जाता है तो वो कोने कुदरों में पड़ा रहता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके पुराने पर झड़ जाते हैं, और एक वक्त आता है जब उन लोगों को ये लगता है कि मर जाएगा, और उन्हें इल्म नहीं होता कि एक फरिश्ता जो मर जाए उसके साथ क्या किया जाता है। लेकिन वो फरिश्ता अपनी सख्त जानी से बच निकलता है और उसके फिर नए पर निकलते हैं, और जो इख्तिताम है कहानी का वो उसकी अगली परवाज पे होता है जहां उसके पर दोबारा आ चुके हैं। और जब भी हम मार्केज को पढ़ते हैं तो इस कहानी के ऊपर भी बहुत सी थीम्स को लाया जाता है। जाहिर है ये मजहब पे भी एक गहरा तंज है, फलसफे पे भी इसमें बात की गई है। उस पादरी का किरदार, उस बूढ़ी औरत का किरदार जो एक दाना औरत है उस पड़ोसन के अंदर, वो भी एक कमेंट्री है सोशियोलॉजी के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इस तरह की अलामती कहानियां पढ़ें